أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 کی تفسیر آپ سن رہے ہیں اور آج اس کی آیت نمبر 3 کی ابتدا تک ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. ہدی للمتقین پر بات ہو رہی تھی کہ قرآن مجید دراصل متقین کے لیے راستہ بتا کر منزل تک پہنچانے والی کتاب ہے. متقین کے متعلق آپ نے کچھ سمجھا کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی سبیل پر چلتے ہیں، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، پہلے اس کے بارے میں جانکاری حاصل کرتے ہیں، پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ممنوعات سے پرہیز کرتے ہیں، اور پرہیزگار ہی دراصل اپنے دامن کو بچا کر منزل تک پہنچنے والے ہیں. متقین کی صفات پر اب بات شروع ہو رہی ہے، اور اگرچہ متقین کے اوصاف قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ہیں، لیکن یہ جو سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں ترتیب ہے متقین کے اوصاف کی، یہ ہمیں بالکل ابتدا سے سبق مل رہا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے کس چیز پر زور دینا ہے. سب سے پہلے کیا چیز بتائی گئی؟ ہدی للمتقین. یہ کتاب متقین کے لیے، تقوی شعاروں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. الذین یؤمنون بالغیب، یہاں سے آیت نمبر 3 کی ابتدا ہے. متقین وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. غیب اردو میں آپ نے عام طور سے غائب کا لفظ تو سنا ہے. غائب مطلب جو نظر نہ آ رہا ہو، اور یہ غیب سے نکلا ہے. غاب یغیب و غیب، جو پوشیدہ ہو، پوشیدہ ہو جانا، چھپ جانا. اسی طرح سے لفظ غیبت، غیبت بھی اسی سے نکلا ہے. جو بندہ موجود نہ ہو، غائب ہو، حاضر نہ ہو، اس کے متعلق ایسی بات کر دینا کہ جو اگر وہ سن لے تو اس کو بری لگ جائے. یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمیں لوگوں کی غیر موجودگی میں ان کے متعلق باتیں کرنے کا بہت شوق ہے. اس بری عادت سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے، کیونکہ یہ نیکیاں برباد کرنے والا عمل ہے. آپ اپنی ساری نیکیاں اس بندے کو دے رہے ہیں کہ جس کی آپ نے غیبت کی ہے، اور اس کے گناہ آپ اپنے سر لے رہے ہیں. یہ کتنا بڑا نقصان ہے. آپ کبھی پیسہ کما کر کسی کو دیں گے کہ ساری محنت کر کے میں کسی اور کو دے دوں اور میں بالکل صفر ہو جاؤں؟ ایسا تو کوئی بھی نہیں کرتا. صدقات دیتے ہیں، لیکن کسی کو اپنی ساری جائیداد، ساری ملکیت، سارا مال دے دیں اور آپ خود ختم ہو جائیں. ایسا کون کرتا ہے؟ لیکن ہمارے ہاں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ کیونکہ غیب پر ایمان کی کمی ہے، یقین کی کمی ہے، تو غیبت کرنے کے معاملے میں یہ نہیں سوچتے کہ اپنی اتنی محنت سے کی ہوئی نیکیاں، نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، عمرہ، تلاوت، ذکر و اذکار، نہ جانے کیا کیا، وہ ہم کسی کو اٹھا کر دے رہے ہیں کہ لو جی تم لے جاؤ، مجھے ضرورت نہیں ہے. کیوں ہم اس کی غیبت کرتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، لوگوں کو ستاتے ہیں، لوگوں پر ظلم کرتے ہیں؟ یہ سارے وہ اعمال ہیں جن کی وجہ سے ہماری نیکیاں برباد ہوتی ہیں. خیر، یہ تو جملہ معترضہ، لیکن غیبت کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے، غاب یغیب سے. الذین یؤمنون بالغیب. سب سے پہلے جس بات پر زور دیا گیا ہے یہاں پر متقین کے اوصاف میں قرآن مجید کی ابتدا میں، وہ ہے ایمان. ایمان سب سے پہلے ایمان ہے ہمارا، اس کے بعد سب کچھ ہے. سب سے بڑا سرمایہ ایمان ہے ہمارا، اس کے بعد سب کچھ ہے. اگر ایمان سلامت ہے تو کچھ بھی نہیں گیا، اور اگر ایمان نہیں ہے تو سب کچھ برباد ہو گیا. اور ایمان خود سب سے بڑا عمل ہے، کیونکہ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کسی طرف قدم اٹھایا ہے تو سب سے پہلے قدم آپ کا اس بات پر اٹھے گا کہ میرا ایمان اللہ پر مضبوط ہو جائے.
صحیح مسلم کتاب الایمان میں ہے، بالکل ابتدا میں حدیث ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، یہ بڑی مشہور حدیث ہے، جو لوگ احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں ان کی نزدیک یہ حدیث جبریل کہلاتی ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جبریل امین، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ انسانی صورت میں بھی آ سکتے ہیں۔ حدیث طویل ہے، بہت ہی مختصراً بیان کر رہا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے، مسجد نبوی میں مجلس سجی ہوئی تھی، کہ اچانک ہم نے دیکھا کہ ایک شخص آیا اور اس کے کپڑے بہت زیادہ پاک و صاف تھے، سفید تھے، اس کے چہرے پر بھی سفر کے آثار نظر نہیں آتے تھے، لیکن ہم میں سے کوئی اسے جانتا نہیں تھا۔ وہ مدینہ کا رہنے والا نہیں تھا، آس پاس کے علاقوں کا رہائشی نہیں تھا۔ ہم نے اس کے کپڑوں کی صفائی اور اس کے چہرے پر تر و تازگی دیکھ کر یہ سوچا کہ یہ بندہ اگر مسافر ہے تو اس پر سفر کے آثار نہیں ہیں، اور اگر یہ بندہ مسافر نہیں ہے تو یہاں کا ہو نہیں سکتا، کیونکہ ہم میں سے کوئی جانتا نہیں ہے یہ بندہ ہے کون۔ اب وہ صحابہ کرام کے درمیان سے گزرتا ہوا بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ کسی میں جرات نہیں ہوئی کہ اس کو روک سکے، نہ نبی علیہ السلام نے اس کو روکا۔ ایک روب اور دبدبا، کیونکہ جو وہ شخصیت تھی اس کا روب ہی ایسا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھ گیا، دو زانو ہو کر، دو زانو جیسے ہم نماز میں آخر میں بیٹھتے ہیں، دو زانو ہو کر بیٹھ گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے اس نے اپنے گھٹنوں کو ٹکرایا، یعنی کہ بالکل چھو کر قریب ہو کر بیٹھ گیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس نے اپنے دونوں ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھے، ایسے کر کے بالکل قریب ہو کر بیٹھ گیا، اور بالکل قریب ہو کر اس نے کچھ سوالات کیے۔ ان سوالات میں سب سے پہلا سوال اس نے یہ کیا، مل ایمان، ایمان کیا چیز ہے؟ یہاں پر بھی ابتدا کس سے ہے؟ ایمان سے۔ متقین کی پہلی صفت ایمان بالغیب۔ ایمان کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تؤمن باللہ، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لے کر آ، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر ایمان لے کر آ، وکتبہ، اور اس کی آسمانی کتابوں پر ایمان لے کر آ، ورسلہ، اور اس کے رسل انبیاء علیہم السلام پر ایمان لے کر آ، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لے کر آ، وبالقدر خیرہ وشرہ، اور تقدیر پر ایمان لے کر آ، اس کی اچھائی اور اس کی برائی دونوں پر۔ یہ 6 باتیں گنوائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر یہ ایمان کا مسئلہ حل کیا کہ ایمان کس چیز کا نام ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا تو اس شخص نے کہا، صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عجبنا لہو، ہمیں اس پر تعجب ہوا، یسألہ ویصدقہ، کہ سوال بھی خود کر رہا ہے، تصدیق بھی خود ہی کر رہا ہے۔ اگر تصدیق کر رہا ہے اس کا مطلب اس کو جواب معلوم تھا، جب جواب معلوم تھا تو سوال کیوں کیا؟ حدیث طویل ہے، لیکن اب ہم اس کا دوسرا حصہ کسی اور دن انشاءاللہ موضوع آئے گا تو بات کریں گے۔ بہرحال وہ شخص وہ سوالات کر کے جب چلا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ جو گیا تھا تم جانتے ہو وہ کون ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تعجب میں تھے، اور انہوں نے فرمایا کہ ہم نہیں جانتے۔ باہر جا کر تلاش کرنے کی کوشش کی تو کوئی آثار نظر نہیں آ رہے کہ کسی نے گھوڑا دوڑایا ہو، کسی اونٹ پر آیا ہو تو وہ کہیں گیا ہو، یہ کہاں سے آیا، کہاں گیا، کچھ نہیں سمجھ آ رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذاک جبریل، یہ کوئی انسان نہیں تھا، یہ جبریل امین تھے، جاء یعلم الناس دینہم، یہ لوگوں کو دین سکھانے آئے تھے۔ سوال انہوں نے کیا، جواب میں نے کیا، سیکھا تم لوگوں نے۔ آج ہم اس حدیث کی بنیاد پر سیکھ رہے ہیں کہ ایمان یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، اور یہی غیب پر ایمان کی سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ کو نہیں دیکھا،
اللہ کو نہیں دیکھا لیکن اللہ پر یقین ہے کہ اللہ ہے. اسی طرح سے فرشتوں کو نہیں دیکھا لیکن یقین ہے کہ فرشتے ہیں. اسی طرح سے ہم نے دیگر آسمانی کتابوں پر ہم ایمان لائے کہ یہ اللہ نے نازل کی ہے. قرآن اللہ نے نازل کیا، یہ ایمان کی بات ہے. اسی طرح سے تمام رسولوں کو ہم مانتے ہیں، تمام نبیوں کو ہم مانتے ہیں، یہ ایمان کی بات ہے. قیامت کا دن ہم نے نہیں دیکھا لیکن ہم مانتے ہیں کہ یہ آئے گا، ایمان کی بات ہے. تقدیر کے اوپر ایمان لانا کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، چاہے وہ ہمارے حق میں اچھا لگے ہمیں یا برا، یہ سب کچھ اللہ نے لکھا ہے لوح محفوظ میں. یہ تقدیر ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے. یہ 6 چیزیں ایمان کا حصہ ہیں. کل ہم انشاءاللہ تعالی غیب پر بات کریں گے مزید، اور ایمان بالغیب کے سلسلے میں جو اللہ رب العزت نے ہمیں مزید تعلیمات دی ہیں اس پر کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرے اور اس کی حفاظت فرمائے، اور مرتے دم تک ہمیں اللہ ایمان پر قائم رکھے. آمین. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر